کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دکان پر زیادہ گراہک آئے؟ تو دکانداری کا طریقہ بدلیے، آج ہی اپنی دکان کو بنائیے آن لائن دکان۔ اپنی دکان کی ویب سائٹ بنائیے اور بزی ہو جائے، کال کریں آج ہی اور پائیے سوشل میڈیا پیکیج بالکل فری۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ طالبان نے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا، صدر ایردوان۔ چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ مسلمانوں کا پتہ کھیل رہا ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آسمانی بجلی گرنے سے 68 لوگوں کی موت۔ امت شاہ نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سے بات کی، مدد کی یقین دہانی کرائی۔ بجلی گرنے سے جانی نقصان پر وزیر اعظم کا اظہار، معاوضے کی رقم دینے کا اعلان۔ یو پی میں مسلمانوں کو سرکاری نوکری، سیاست اور دیگر حقوق سے محروم رکھنے کی منصوبہ بندی، قانون تیار۔ عادل آباد میں شیر کی موجودگی سے سنسنی، ایک اور نوجوان حملے میں ہلاک۔ شہر کڑپا میں کاروان اردو کے زیر اہتمام تعزیتی جلسہ و شہری نشست کا انعقاد۔ ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقادر خان دلرزاق کی رپورٹ۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 117 نئے مریض مصدقہ۔ ضلع میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی لیکن نئے کیسوں کا سلسلہ جاری۔ ہمارے نمائندے خواجہ نواز خان کی رپورٹ۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ طالبان نے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کے شہر قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا۔ طالبان کی طرف سے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضے کے ویڈیو بھی جاری کر دیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ویڈیو میں طالبان کو قندھار میں بھارتی قونصل خانے کے مختلف حصوں میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانہ بند کر دیا گیا ہے اور عملے کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ ارندام باگچی کا کہنا ہے کہ عملے کی واپسی حالات کے بہتر ہونے تک کا ایک وقتی اقدام ہے، تاہم قندھار قونصل خانے کا مقامی عملہ کام کرتا رہے گا۔ فلسطین کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا، صدر ایردوان۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر خاموش نہیں بیٹھے گا اور اسرائیل کے جاری اقدامات کے ساتھ خطے میں پائیدار امن و استحکام کا قیام ممکن نہیں۔ وہ استنبول کے وحید الدین مینشن میں اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس سے ملاقات کر رہے تھے، جو اس وقت سہ روزہ دورے پر ترکی میں موجود ہیں۔ ملاقات خطے کے صورتحال میں تازہ پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ مسلمانوں کا پتہ کھیل رہا ہے۔ افغانستان، عراق، شام، یمن اور دسیوں دیگر مقامات پر مسلمانوں کے قتل عام میں بالواسطہ اور بلا واسطہ قتل عام میں شریک امریکہ چینی مسلمانوں کا خیرخواہ بن گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اغیور اور دیگر مسلم نسل کے چینی باشندوں پر ریاستی ظلم و ستم کے الزام میں امریکہ میں کئی چینی کمپنیوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ ینبن نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکی قدم عالمی اقتصادی و تجارتی قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیجنگ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آسمانی بجلی گرنے سے 68 لوگوں کی موت۔
نیوز پورٹل کی خبر کے مطابق اکیلے اتر پردیش میں الگ الگ اضلاع میں بجلی گرنے سے 41 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت کے مطابق اکیلے پریاگ راج یعنی الہ آباد میں سب سے زیادہ 14 افراد کی بجلی گرنے سے موت ہو گئی ہے۔ کانپور دیہات اور فتح پور میں 5 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کوشامبی میں 4 افراد، فیروز آباد میں 3 افراد، اناؤ اور ہمیرپور میں 2 افراد، کانپور شہر، ہردوئی و مرزا پور میں 1 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ادھر راجستھان میں بجلی گرنے سے 20 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اتوار کو آسمانی بجلی گرنے سے جے پور میں 11، دھولپور میں 3، کوٹا میں 4، جھلاواڑ میں 1 اور بارہ میں 1 فرد کی موت ہو گئی ہے۔ راجستھان حکومت نے مرنے والے کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ امت شاہ نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سے بات کی، مدد کی یقین دہانی کرائی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زبردست بارش کے سبب ہماچل پردیش میں ہونے والی تباہی کے بارے میں وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر سے بات کی ہے اور مرکز سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پیر کو مسٹر شاہ نے ٹویٹ کیا کہ میں نے ہماچل پردیش میں شدید بارشوں کی وجہ سے ہونے والی قدرتی آفات کے بارے میں وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر جی سے بات کی ہے۔ امدادی کاموں کے لیے NDRF کی ٹیمیں جلد ہی وہاں پہنچ رہی ہے۔ وزارت داخلہ اس صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماچل کو مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ بجلی گرنے سے جانی نقصان پر وزیر اعظم کا اظہار، معاوضے کی رقم دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار غم کیا ہے اور اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو وزیر اعظم نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا، اتر پردیش کے متعدد حصوں میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والی ہلاکتیں اندوہناک ہیں۔ اس واقعے میں جن لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، ان کے لواحقین سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ یوپی میں مسلمانوں کو سرکاری نوکری، سیاست اور دیگر حقوق سے محروم رکھنے کی منصوبہ بندی، قانون تیار۔ بھارت کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں آبادی کنٹرول کرنے کا نیا قانون لایا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں، سیاست اور دیگر حقوق سے محروم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے یوپی آبادی بل 2021 تیار کیا ہے، جس پر 19 جولائی تک عوام سے رائے طلب کی گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق مسودہ قانون کے مطابق قانون کے نفاذ کے بعد جن لوگوں کے 2 بچے ہوں گے انہیں کسی سرکاری سبسڈی یا فلاحی اسکیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ سرکاری نوکری کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے اور پہلے سے سرکاری نوکری پر موجود لوگوں کی پروموشنز روک دی جائے گی۔ 2 سے زائد بچے پیدا کرنے والے شخص کا راشن کارڈ 4 افراد تک ہی محدود رہے گا۔ اس کے علاوہ ایسا شخص بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ BJP کی جانب سے یہ قانون مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو کرنے اور انہیں نچلے درجے کا شہری بنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو مسلمان آبادی نہ صرف سرکاری ملازمتوں اور سہولتوں سے محروم ہو جائے گی بلکہ سیاسی عمل سے بھی اس کا صفایا ہو جائے گا۔ عادل آباد میں شیر کی موجودگی سے سنسنی، ایک اور نوجوان حملے میں ہلاک۔ ضلع عادل آباد میں تلنگانہ مہاراشٹر سرحد پر شیر کی موجودگی سے عوام میں سنسنی پائی جاتی ہے۔ لوگ گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اب تک 2 افراد اس شیر کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تازہ طور پر ایک اور نوجوان کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ عادل آباد اور آصف آباد کے جنگلاتی علاقے کے قریب افراد نے شیر کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس شیر نے قبل ازیں مویشیوں پر حملہ کیا تھا، تاہم اب اس نے انسانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس جانور کا نشانہ بننے والوں کی تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی ہے۔ شہر کڑپا میں کاروان اردو کے زیر اہتمام تعزیتی جلسہ و شعری نشست کا انعقاد۔ ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقادر خان دلرزاق کی رپورٹ۔ شہر کڑپا کے آستان حضرت گنج بخش فیض بخش میں کاروان اردو کے زیر اہتمام تعزیتی جلسہ و شعری نشست بیاد محمد عمر کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالستار ساحل، سابق رجسٹرار عبدالحق یونیورسٹی کرنول نے کی۔
جس کے مہمان خصوصی ناصر الدین اور اعزازی مہمان کی حیثیت سے سید شاہ محمد حسین بادشاہ شاہ میری، سجادہ نشین آستانہ شاہ میری کڑپا اور سید شاہ محمد علی بغدادی نے شرکت کی۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا اور نعت شریف نذیر بادشاہ سابق صدر کانگریس پارٹی نے پیش کی۔ محمد حسینی بادشاہ صاحب، ڈاکٹر عبدالستار ساحل اور ایس کے محمد نصیر الدین نے محمد عمر مرحوم کے ادبی سماجی خدمات پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں شعری نشست کا آغاز ہوا جس کی نظامت سردار ساحل نے کی۔ شعری نشست میں ڈاکٹر عبدالستار ساحل، عبدالستار فیضی، محمود شاہد، عطاء اللہ اختر، سید اسماعیل، خلیل احمد خلیل، مقبول احمد مقبول، صدر کاروان اردو سید خان صاحب، تابش ربانی، سردار ساحل، محبوب خان محبوب اور غوث خان نے اپنا کلام پیش کیا۔ سید خان صاحب نے ہدیہ تشکر پیش کیا۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 117 نئے مریض مصدقہ۔ ضلع میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی لیکن نئے کیسوں کا سلسلہ جاری۔ ہمارے نمائندے خواجہ نواز خان کی رپورٹ۔ ضلع کڑپا میں لاک ڈاؤن تقریباً ہٹایا جا چکا ہے۔ صبح 6 تا شام 10 بجے تک کرفیو میں چھوٹ دی گئی ہے۔ ضلع میں کورونا وائرس کے نئے معاملے ہر دن رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آج بھی 117 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ کر 1,08,354 ہو چکی ہے۔ تاحال 1,06,626 مریض مکمل صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج بھی 151 مریض مکمل صحتیاب ہو کر مختلف کووڈ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں جبکہ 770 مریضوں کا ہوم آئسولیشن میں علاج چل رہا ہے۔ آج تک جملہ 687 مریضوں کی اس وبا سے موت واقع ہو چکی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کورونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتنے والے افراد کے خلاف مہم جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا KN انوبراجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ آج بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 264 لاپرواہ افراد کے خلاف کارروائی کر کے مقدمات درج کر کے 44,005 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انوبراجن نے عوام سے کورونا احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کرنے، سماجی دوری کو یقینی بنانے، ماسک کا استعمال لازمی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ دیا۔ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ جاننے کے لیے اور بھی خبریں۔ اب لیتا ہوں میں اجازت۔ خدا حافظ۔